اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی جو ویڈیو تھی اس میں نے احمد منظور جو خادم درود کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کی کتاب مذاب رحمت کا آخری حصہ ہم نے بیان کیا تھا، جس میں تقریباً 18 کے قریب درود شریف تھے، ان کے فضائل تھے، اور کسی بھی حاجت یا مشکل کے لیے ان کو کس طرح پڑھنا ہے وہ طریقے بتائے گئے تھے۔ جن لوگوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ ان کو بھیج دوں، تو ان کو میں نے کتاب ہی پوری بھیج دی تھی۔ اس کتاب کے اندر میں نے ہائی لائٹ بھی کیے ہوئے تھے، نمبرنگ بھی کی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ سوال کر رہے تھے کہ انگلش میں اگر ہو تو انگلش میں بک نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو گوگل کریں گے تو آپ کو شاید انگلش میں ٹرانسلیٹریشن جو ہوتی ہے نا، جیسے انگلش میں کیسے لکھتے ہیں، رومن انگلش بھی جیسے کہتے ہیں، وہ آپ کو مل جائے گی، تو اس سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یوزلی یہ سارے عربی میں لکھے ہوئے ہیں، تو جتنے بھی میرے درود شریف پڑھنے والے ہیں وہ یوزلی عربی پڑھنا جانتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال بہت زیادہ آ رہا تھا کہ میری کوئی حاجت ہے اور اس کے لیے میں کون سا درود شریف پڑھوں۔ آپ نے کوئی 18 کے قریب درود شریف بتا دیے اس ویڈیو میں، تو کون سا پڑھوں؟ میرا دل چاہتا ہے یہ بھی پڑھوں، یہ بھی پڑھوں، یہ بھی پڑھوں، اور پھر روٹین میں کون سا میں درود شریف پڑھوں۔ تو اس پہ ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دیکھیں، ایک تو آپ نے اپنا جو آپ کا خاص درود شریف ہے اس کو رکھنا ہے۔ اب یہ کیسے پہچانا جائے کہ میرا خاص درود شریف کون سا ہے؟ تو اکثر آپ دیکھیں کہ آپ درود شریف کوئی سا بھی پڑھنے لگتے ہیں تو ایک درود شریف جو ہوتا ہے وہ آپ کی زبان پر رواں ہو جاتا ہے، روانی آ جاتی ہے، اور وہ بہت اس کو پڑھتے ہوئے آپ کو رکت بھی آپ پہ طاری ہوتی ہے، خشوع و خضوع بھی آ جاتا ہے، تو یقیناً وہ درود شریف آپ کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے۔ تب بھی یہ ہوتا ہے، بہت دفعہ کی بات سنی گئی ہے، دیکھا بھی گیا ہے کہ کوئی درود شریف آپ کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے، کوئی درود شریف آپ خواب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کی زبان پہ وہ درود شریف جاری ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ کوئی درود شریف ہمارے لیے ہے، کہ ہم کچھ اور پڑھ رہے تھے، لیٹس اسیوم استغفار پڑھ رہے تھے یا کوئی اور درود شریف پڑھ رہے تھے، تو ایک خاص درود شریف ہماری زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ بھی پڑھنے لگے تو وہ درود شریف ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے۔ تو جب یہ ڈفرینٹ باتیں ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا درود شریف آپ کے لیے ہے۔ جیسے ایک بہن کا مشاہدہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ کر سوتی ہوں 313 مرتبہ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میرا بھائی بہت مشکل میں ہوتے ہیں، تو کوئی ہمیں کہتا ہے کہ 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت کر لو، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں درود نظر کرم پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور خواب میں ہی میں اور میرا بھائی مشکل سے نکل آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان کو بہت واضح اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آپ 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد ان کی زبان پر درود نظر کرم جاری ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بات شیئر کی ہے کہ انہوں نے اپنے کسی بھی خاص مقصد کے لیے درود نظر کرم کو 1.25 مرتبہ پڑھا ہے، اور ابھی وہ چند ہزار ہی پڑھتے ہیں تو ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو دیکھیں یہاں پہ کلیئر کٹ اشارہ مل گیا درود نظر کرم کا کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اس میں یہ پڑھ لیں۔ اسی طرح ایک اور بہن نے بھی کچھ عرصہ پہلے شیئر کیا تھا کہ میں جب کوئی بھی درود شریف پڑھنے لگتی ہوں تو جو ان کا اپنا خاص درود شریف ہے وہ ان کی زبان پر آ جاتا ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ اگر میں استغفار بھی پڑھنے لگوں تب بھی وہ خاص درود شریف میری زبان پر آ جاتا ہے۔ تو ان باتوں سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہی اشارہ ملتا ہے کہ مجھے اس درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اور الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس درود شریف کے بہت سارے فیض اور برکات بھی محسوس کیے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرا سوال جو بہت زیادہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیارے پیارے درود شریف ہیں، جیسے درود تاج ہے جو زبان پر اتنا میٹھا اور پڑھنے میں اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، اس میں ایک بہت ہی ردم ہے۔ اسی طرح بہت سے درود و سلام ہے، دلائل الخیرات بھی ہے۔ تو جیسا ایک بھائی نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ہر روز یہ سارے درود شریف پڑھا کروں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو دیکھیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ جو درود شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں مختلف سیغے وہ پڑھ سکتے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا ناممکن ہے تو پھر آپ ہفتے میں جمعرات، جمعے کا دن خاص طور پہ کہ جس دن بہت زیادہ ثواب بھی ہے درود شریف پڑھنے کا، تو اس دن آپ کی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی الحمدللہ آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ درود شریف کے بہت سارے جو سیغے ہیں وہ آپ کی زبان پر جاری ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درود شریف کے بہت سارے سیغوں کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں،
تو یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ایک سٹیٹس میں نے لگایا تھا، سوچا ویڈیو میں بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ اور جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود شریف بھیجتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے، ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک وہ زمین پر رہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر چمکتی رات اور روشن دن میں بکثرت درود بھیجو، یعنی جمعرات کی رات اور جمعے کا دن۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن اللہ کے نزدیک قربانی اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ تو جمعے کا دن جو ہے اس دن ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے باقی سارے کام جو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں یا کسی اور دن کر سکتے ہیں تو ان کو جمعے کے دن نہ کریں، اور جمعے کے دن ہم کثرت سے زیادہ وقت درود شریف پڑھنے میں لگائیں۔ بہت سی احادیث اور روایات جو ہیں وہ آپ بہت مرتبہ پہلے بھی سن چکے ہوں گے، لیکن مجھے خود بھی لگتا ہے کہ اگر ہم دوبارہ ایک بار ان کو سن لیں کبھی کبھار تو ایک آپ کا عشق جو ہے درود شریف پڑھنے کے لیے وہ پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی اور درود شریف کی ایسی بک ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں ریکارڈنگز میں، تو جو میسج آئے ہیں اس میں ایک آب کوثر کا ذکر زیادہ آیا ہے۔ تو آب کوثر اب مجھے دیکھنی ہے کیونکہ مختلف رائٹرز نے اس کو لکھا ہے کہ اس میں کون سی چوز کی جائے۔ ایک اور میسج آیا تھا کہ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی بک کو بیان کریں، تو وہ میں نے پلے لسٹ میں آلریڈی ایڈ کی ہوئی ہے، اس کو میں نے ریکارڈ کر لیا تھا پہلے۔ اگر کوئی اور بک ہوئی تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ باقی میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ اور درود شریف کی کتابیں ہیں، لیکن ان میں واقعات جو ہے وہ سارے بہت زیادہ رپیٹ ہوئے ہیں جو آپ دوسرے چینلز پہ بھی سن چکے ہوں گے اور ہو سکتا ہے میں نے بھی بیان کیا ہو۔ تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ اور درود شریف کے متعلق جو واقعات جو آپ لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کرنا شروع کروں گی، کیونکہ پہلے ہم مزاب رحمت کو کور کر رہے تھے۔ اسی طرح میسج آئے تھے کہ آپ نظر کرم کی کتاب کو ریکارڈ کریں، تو اگر آپ میری درود شریف کی جو شروع کی ویڈیوز ہیں ان کو سنیں گے تو وہ میں نے نظر کرم سے ہی ریکارڈ کرنا شروع کی تھی۔ کافی میسیجز آتے ہیں کہ آپ کا اگر درود شریف کا کوئی گروپ ہے تو آپ ہمیں اس میں ایڈ کر لیں، تو درود شریف کا میں نے کوئی گروپ نہیں بنایا ہوا، صرف واٹس ایپ پر اگر آپ مجھے میسج کرتے ہیں تو میں آپ کا نام اور نمبر جو ہے وہ ایک ڈسٹریبیوشن لسٹ میں ایڈ کر لیتی ہوں، اور جب بھی درود شریف کی نئی ویڈیو آتی ہے یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نئی ویڈیو آتی ہے تو وہ میں آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دیتی ہوں۔ تو درود شریف کے اگر آپ نے گروپ جوائن کرنے ہیں تو میرے پاس جس طرح احمد بھائی کا نمبر ہے، ان کے گروپ ہیں، ان کا نمبر میں آپ کو فارورڈ کر دوں گی، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں۔ اسی طرح حافظ محسن صاحب کے بھی درود شریف کے گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کا نمبر میں آپ کو دے سکتی ہوں، آپ ان کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آئی تھنک مسلم بلیف والی جو بہن ہے انہوں نے بھی درود شریف کا گروپ بنایا ہوا ہے، قافلہ درود پاک جو ہیں ان کے بہت سارے درود شریف کے گروپ بنے ہوئے ہیں، آپ وہ بھی سارے جوائن کر سکتے ہیں۔ اور آدمیوں کے لیے الگ گروپ ہیں، عورتوں کے لیے الگ گروپ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بعض لوگوں کو کچھ مزید مسائل ہیں تو ان کے لیے اکثر میں فیض بھائی کا نمبر بھی آپ کو فارورڈ کر دیتی ہوں، تو آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈفرینٹ مسائل کے لیے کہ جن کا حل آپ کو کہیں اور نہ مل رہا ہو۔ الحمدللہ کوشش ہمیں یہی کرنی ہے کہ جتنی بھی زندگی ہمارے پاس ہے اس دنیا میں ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر پل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔